میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ کے لیے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یاد رکھیے، جب کبھی حضور کا کوئی فرمان سنایا جائے تو کان لگا کر الرٹ ہو کر کے ایک دم بالکل سن کہ حضور فرما رہے ہیں۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، غور سے سنو جب حضور کی بات تمہیں کچھ سنائی جائے تو ادھر ادھر توجہ نہ رکھو، اپنی باتوں میں نہ لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ رسول کی بات ہے جس کی بات خدا بھی سنتا ہے۔ اس لیے جب حضور کی بات سنائی جائے تو غور سے سنو، اور حضور جب فرمائے تو اس پر دماغ بھی لگاؤ اور حضور کے فرمان پر یقین بھی رکھو۔ تو اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیرت کا اظہار فرماتے ہیں، اس بندے پر بہت تعجب ہے۔ کس بندے پر؟ اب سنیے، جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور صحیح گھر تو آخرت ہی کا گھر ہے، اس کا یقین بھی رکھتا ہے، مرنے پر بھی یقین، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی یقین، جنت پر بھی یقین، آخرت پر بھی یقین۔ اب حضور کیا فرماتے، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے، وہ جانتا ہے کہ آخرت اس کا گھر ہے لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، یہ فنا ہونے والی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں کرتا اور تصدیق کرتا ہے آخرت کا گھر بالکل صحیح ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے بڑا خوبصورت بنگلو بنایا، بڑے اچھے کارپیٹ لگائے، بڑا اچھا ڈیکوریشن کیا، بڑا اچھا فرنیچر لگایا، سب کچھ کیا۔ تو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ آدمی جب اچھا کوئی گھر مکان وغیرہ بنا لے تو اللہ والوں کو بلاتا ہے کہ حضور آپ آ کر دعا کر دیں۔ تو کافی لوگ آئے، آ کر کے سب دیکھیے، تعریف کیا، کلر کی میچنگ کتنی اچھی ہے، فرنیچر کتنا لاجواب ہے، کپبورڈ کتنا اچھا ہے اور کارٹن کتنا اچھا ہے، یہ وہ سب کچھ کیا۔ اللہ والے کو جب بلایا وہ تشریف لائے، بس یوں دیکھا انہوں نے اور مسکرائے، اور مسکرا کر صرف اتنا فرمایا، جو اس گھر میں رہے گا وہ مر جائے گا، جو اس گھر میں رہے گا وہ مر جائے گا۔ اب جس کا گھر تھا اس نے سنا تو اسے ٹینشن نہیں ہوا، پڑھا لکھا تھا، بیپاری تھا، تو کہتا ہے حضور اگر میرے گھر میں رہنے والا مر جائے گا تو فلیٹ میں رہنے والا بھی مرنے والا ہے، جھوپڑے میں رہنے والا بھی مرنے والا ہے، کوئی آب حیات پی کر تو نہیں آیا؟ کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں آدمی مرے نہیں؟ بھئی جھوپڑے میں جو رہتا ہے کیا وہ نہیں مرے گا؟ وہ وہاں بھی مرے گا۔ فلیٹ میں رہنے والا نہیں مرے گا، وہاں بھی مرے گا۔ تو حضور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اس گھر میں رہے گا مرے گا، تو کیا کوئی گھر ایسا بھی ہے جہاں کوئی نہ مرے؟ کہا بیٹا میں یہی تو چاہتا تھا کہ تو سوال مجھ سے پوچھ تاکہ اس گھر کا پتہ بتاؤں، تاکہ میں تجھے اس گھر کا پتہ بتاؤں۔ کہا حضور وہ کون سا گھر ہے؟ کہا وہ آخرت کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، زندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی زندگی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹیمپرری لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، اور وہ بھی کتنا انجوائے کر سکیں گے یہ بھی، بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں جو گھر بناتے قدم رکھنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ کہ بے وقوف نہ بنو، اللہ نے دماغ دیا ہے تھوڑا سا استعمال کرو، پرماننٹ گھر تمہارا جہاں ہے وہاں کی تیاری کرو، جہاں مستقل رہنا ہے وہاں کے بارے میں غور کرو۔ تمہاری ساری تگو دو صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک اسی دنیا کے لیے ہو رہی ہے، آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو، آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، ہم کبھی کبھی دنیا میں بھی کچھ کرتے ہیں نا اچھا کام، تو اس کا رزلٹ بھی دنیا ہی میں چاہتے ہیں، یہ بے وقوفی ہماری۔ اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کہ یار چلو اللہ کے نام پہ 1 دے دو 10 مل جائے گا، ہم دنیا میں ہی چاہتے ہیں۔ میں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار 5 دن کی تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مال میں برکت ہوتی ہو، تو 5 دن میدان عرفات اور مینا کی تکلیف برداشت کر لینا چاہیے، مال بھی ملے گا اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، وہاں بھی دنیا، یعنی حج کر کے بھی دنیا، نماز پڑھ کر کے بھی دنیا، زکوٰۃ و صدقات کے عوض میں بھی دنیا، نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی سوچ بڑی عجیب ہوتی ہے۔
بڑی عجیب. ایک اللہ والے ولی کامل امتحان میں گرفتار ہوئے، سخت تکلیف آئی ان پر، اتنی تکلیف کہ جو برداشت کے باہر تھی. اور آتی ہے تکلیف، جتنا ایمان مضبوط ہوگا تکلیفیں اتنی زیادہ آئیں گی. یہ علامت ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ دین کے راستے میں میں ستایا گیا، اور جو بھی اس راستے پر چلے گا وہ ستایا جائے گا. تو اس راستے میں ہے. تو امتحان ہوا، اور سخت امتحان، اتنا امتحان کہ وہ اللہ کے ولی ایک دم پریشان ہو. تو اب انہوں نے کیا کیا، بہت غور سے سنیے گا، سمجھنے والی بات ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے کریم، میری نیکیوں میں سے تجھے اگر کوئی نیکی پسند آ گئی ہو تو اس نیکی کے صدقے میں میری تکلیف کو دور فرما دے. اب آپ مجھے بتائیے کوئی غلط دعا ہے؟ جواب دیجئے نا، میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی غلط دعا ہے؟ دعا کی انہوں نے، کچھ دیر کے بعد ان کی تکلیف دور ہو گئی، ایک دم ریلیکس. سب لوگوں نے ان کو مبارکباد پیش کی، حضور اللہ کا شکر ہے، پریشانی دور ہو گئی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. لیکن وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، اللہ نے پریشانی دور کر دی، تو یہ تو رونے کا وقت نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، ٹینشن لیس اللہ نے فرما دیا. کہا یہی تو رونے کا وقت ہے. غور سے سنیے گا، میں ایسا سبق سنا رہا ہوں آپ کو کہ اگر اس سبق کو آپ نے اور ہم نے سیکھ لیا اور یاد کر لیا تو ہماری سوچ کا کریکشن بھی ہوگا اور اللہ عز و جل کرم کی نظر بھی فرمائے گا. وہ بزرگ فرماتے ہیں یہی تو رونے کا وقت ہے. کہا حضور کیا رونے کا، کیا وجہ؟ کہا سنو، میں نے پتہ نہیں کون سی نیکی میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے جو یہ کہا، اے اللہ جو نیکی تجھے پسند ہو اس کے صدقے میں میری تکلیف کو دور فرما دے، تو اللہ نے جو نیکی قبول فرمائی تھی اس کے صدقے میں میری تکلیف کو دور تو فرما دیا. اب اگر قیامت میں اللہ فرمائے تیری نیکی کا بدلہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، دنیا میں مل گیا، تو آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ یہ اللہ والوں کی سوچ ہو. ہم سب کچھ اسی دنیا میں چاہتے ہیں اور اسی دنیا کے لیے چاہتے ہیں، ہماری نظر آخرت سے اوجھل ہو گئی. یہ کھیل تماشے کی زندگی، بڑے بڑے آئے چلے گئے، دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں، سب جانے والے ہیں. اور آنے اور جانے کی سچویشن سملر، ایک دم سملر. آیا تب بھی غسل کرنے کی طاقت نہیں، کوئی اسے نہلاتا ہے، اور گیا تب بھی غسل کرنے کی طاقت نہیں، کوئی دوسرا اسے نہلاتا ہے. آتے وقت بھی نہلایا گیا اور جاتے وقت بھی نہلایا گیا. اپنے وجود پر گھمنڈ نہ کرو، تم اتنے محتاج ہو کہ اپنے سے غسل بھی تم نہیں کر سکتے. نہ آئے تب کر سکتے تھے، نہ جاؤ گے تب کر سکتے. بلکہ میں ابھی کل ہی کی ایک بات میں آپ کو سناؤں. ایک علاقے کا بادشاہ آپ کہہ سکتے ہیں، ارب پتی کہہ سکتے ہیں، وہ اتفاق سے سیر و تفریح کے لیے، میں بھی کبھی زامبیا ادھر ادھر میں جاتا ہوں، تو جب جاتا ہوں فارم ہاؤس کے اندر تو ایک دم سناٹا ہوتا ہے. بلکہ ابھی لاسٹ سفر جو میرا ہوا تھا ملاوی سے موزمبیق کا، 18 گھنٹے، اور میں آپ کو بتاؤں بائی روڈ میرے اس سفر کے اندر آپ کو حیرت ہوگی کہ 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے کے سفر کے اندر مجھے راستے میں ایک ہوٹل بھی نہیں ملا، اور سناٹا ایک دم بالکل تاریک، کوئی مار کے کاٹ کے پھینک دے پتہ بھی نہیں. تو ایک ایسا ہی پکنک اسپورٹ تھا. ایک صاحب گئے جو ملینر بلینر تھے، غسل کرنے کے لیے تالاب کے اندر انہوں نے جیسے چھلانگ گئے، مر گئے. اب جب لاش پھول گئی، نکالا گیا لاش کو، تو ایسی پوزیشن تھی کہ پہچان مشکل تھی، یہ کون ہے کیا ہے. پولیس آئی، تحقیق کی، بہت اناؤنس کیا، پتہ نہیں چلا کہ یہ کون صاحب ہے مرنے والے. اب اتفاق سے وہ گاؤں مسلمان کا تھا، اس بندے کے بارے میں تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ مسلمان تھا. اب وہ اتنا غریب گاؤں کہ امام صاحب نے اس گاؤں کے اندر مسجد میں اعلان کیا کہ بھئی، اب گاؤں کی پوزیشن کیا ہوتی کہ لوگوں کے گھروں میں کفن نہیں ہوتے. گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیں تو کھانے پینے کا، جہاں پر کسان وغیرہ ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کی چیزیں تو گھر میں ملیں گی، کفن بفن پیسہ بیسا کیش اتنا نہیں ملے گا. تو گھر میں کفن وغیرہ تو تھا نہیں کسی کے. تو گاؤں میں اعلان ہوا کہ بھئی تھوڑا تھوڑا سب کچھ جس کے پاس ہو وہ تھوڑا جمع کرو تاکہ یہ لاوارث میت کی کفن کا انتظام کیا جائے. انتظام کیا گیا، کفن دیا گیا، دفن کیا گیا. بعد میں تحقیق پر پتہ چلا یہ فلاں گاؤں کا کروڑ پتی تھا، لیکن آ گیا تھا یہاں پکنک پر اور مر گیا. تو وہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے پاس سب کچھ ہوتے، ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے زمین کی دراڑوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور ان زمینوں کے اندر دراڑ کو دیکھنے کے بعد 2-3 دن تک تو چین کی نیند بھی نہیں آ رہی تھی. اور ہم نے ریلیف کیمپ کے اندر یہ ہے کہ تم یہاں کی جتنی فکر کرتے ہو اس سے زیادہ تم آخرت کی فکر کرو. یہاں کل کیا ہوگا نہیں معلوم، یہاں کیسے حالات، آخرت میں سچویشن یہ ہوگی
کہ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن سچویشن اتنی خراب ہوگی کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، دوست سے بھاگے گا، اور یہ سچویشن ہوگی کہ ماں کہے گی اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں میرے مولا اس سے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے جنت میں ڈال دے۔ یہ سچویشن ہم اس دنیا کی تیاری میں لگے جہاں رہنا ہی نہیں، پرماننٹ رہنے آئے نہیں۔ باڈی گارڈ رکھو، سیکیورٹی گارڈ رکھو، بلٹ پروف جیکٹ پہنو، بلٹ پروف گاڑیاں میں رہو، کچھ بھی کر لو، جاننا ضرور۔ تو یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اب آگے اور سماعت فرمائیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ دنیا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے تو کچھ تو دنیا چاہیے نا، اس کے بغیر کیا کریں گے ہم؟ کھانا چاہیے، اب مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، گرمی شدید ہے تو ایئر کنڈیشن چاہیے، ایئر کنڈیشن چاہیے تو پیسہ بھی تو چاہیے۔ اب اس کو حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے، اے مریدین کے گروہ، دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ کرو، یہاں سے صرف زادِ راہ لو کیونکہ آرام گاہ تو اور ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں، آرام کی جگہ تو جنت کی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں تھوڑا سا اس کو سمجھاؤں۔ یہاں تو کیا ہے، فون آیا، ارے وہ آپ کے بارے میں ایسا بولتا تھا، پٹک سے ٹینشن، یار کیا لوگ کرتے ہیں، چلتے چلتے کسی نے دھکا دے دیا۔ اس دنیا کے اندر آپ روز صبح و شام بہت ساری ایسی باتیں سنتے رہو گے جس کی وجہ سے آپ کا دماغ خراب ہوگا، آپ کو ٹینشن ہوگا، آپ کو ریلیکس نہیں ملے گا، آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کبھی کوئی صدمے کی خبر سن کر ہارٹ بیٹھ جائے گا، یہ سارے پرابلم ہوں گے۔ لیکن قربان جائیے حضرت ذوالنون مصری کے اس جملے پر فرماتے ہیں آرام گاہ تو اور ہے، یعنی تو اگر یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں آرام ملے تو نہیں، آج تجھے ایسا گھر بتاتے ہیں جہاں نہ کوئی بری بات سنے گا، نہ ٹینشن ہوگا، نہ کمانا ہوگا، نہ محنت کرنی ہوگی، نہ عبادت کرنی ہوگی، وہاں تو صرف آرام ہی آرام کرنا ہے، اور وہ جگہ ہے آخرت کا گھر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر میں نے آپ کو قرآن مقدس کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اب تھوڑا سا اور جو ہے نا اس کو سمجھ لیں کہ اس دنیا کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے سب ملعون ہے مگر یہ کہ اللہ کے لیے اگر کوئی چیز ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون مگر اللہ کا ذکر۔ اسی کے ساتھ قربان جائیے اللہ کا ذکر، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر فضل و کرم کی نظر فرماتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وہ ملعون نہیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متعلم او معلم، علم حاصل کرنے والا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم سکھانے والا، یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ہم کو تو معلوم ہے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے اور فون آ گیا، ہم لگے اس سے بات کرنے کے اندر، یہ موبائل ہے نا، مشین ہے نا، ہم بات کرنے میں لگے، بیچارہ سامنے بیٹھا ہوا آدھے گھنٹے سے، اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے، احساس ہی نہیں ہے۔ پھر 1 منٹ کے لیے اسے پوچھ لیا ہاں کیا کام ہے آپ کا؟ ارے بھائی یہ بیچارہ آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہے، دور سے آیا ہے، کچھ اس کی بھی تو سن لیتے، لیکن احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے، اور یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، جتنا یہ سوشل میڈیا، الیکٹرونک، یہ ساری چیزیں جتنی بڑھتی جائیں گی بے چینی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، بے قراری اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے ماحول کے اندر شوہر کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ 2-4 بچے کی بیوی اگر ماں بن گئی تو نگاہ کہیں اور چلی جاتی ہے، تانے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی تعریف شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بیوی اگر کوئی بات کرے تو چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، کیا تو دماغ خراب کرتی رہتی ہے، یہ مینٹلیٹی ہو جائے۔ اور اسی بیوی کی سہیلی اگر آ جائے اور بات کرے تو ایسے مسکرا کر بات کرتے ہیں جیسے جس کی کوئی انتہا نہیں، دوسری عورتوں سے مسکرا کر بات، اور بیوی سے بالکل چڑچڑاہٹ۔ یہ ساری چیزیں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس رشتے کی اہمیت کو لوگوں نے نہیں سمجھا، اس رشتے کے تقدس کو لوگوں نے نہیں سمجھا۔ میں آپ کو ایک ایسا بنیادی دستور عطا کرتا ہوں
کہ اگر شوہر اور بیوی، مرد اور عورت اگر اس دستور کو پیش نظر رکھیں اور اپنی لائف کو اس طریقے سے گزاریں تو کبھی زندگی کے اندر انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، بیوی اپنے پلے دو باتوں کو باندھ لے، صرف دو بات عرض کروں گا، اور شوہر بھی اپنے پلے دو ہی باتوں کو باندھ لے۔ بیوی کے ایبسنٹ میں کسی کے سامنے اپنی بیوی کی برائی نہ کرے، پہلی چیز۔ دوست ہوں یا اپنے گھر والے ہوں یا اپنے رشتہ دار ہوں، اکیلے میں کبھی کسی کے سامنے اپنی بیوی کی برائی بیوی کے پیٹھ پیچھے قطعی طور پر نہ کریں۔ رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، میری بیوی تو ایسی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، کبھی بھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ جب کئی لوگ ساتھ میں ہوں اور بیوی بھی ہو تو بیوی کی کوئی بات بری بھی لگے تو سب کے سامنے بیوی کو ذلیل نہ کرے۔ یہ بہت اہم ٹپ دے رہا ہوں، گھر والوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، رشتہ دار کے سامنے اپنی بیوی کی برائی نہ کریں اور سب کے سامنے بیوی کا ڈس ریسپیکٹ نہ کریں۔ جب یہ چیز ہوگی نا تو بیوی کے دل میں اگر آپ کے سلسلے میں تھوڑی سی بھی کوئی کجی ہوگی نا تو آپ کے اس رویے کی بنیاد پر وہ کجی دور ہو جائے گی اور وہ کجی کو اللہ محبت میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ یاد رکھیں، آپ زندگی میں آزما کر دیکھیے گا، ایک بچی کو یہ نصیحت کی گئی تھی، وہ بچی شادی کر کے گئی اور اسے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اپنے شوہر کی برائی کسی کے سامنے مت کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی موجودگی میں شوہر کا ڈس ریسپیکٹ مت کرنا۔ اس چیز کا خیال رکھنا۔ بچی نے یہ دونوں بات اپنی زندگی میں بالکل اس طریقے سے محفوظ کر لی کہ جب ملی تو کہتی ہے کہ اتنی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں کہ شوہر اتنا چاہتا ہے جس کی کوئی انتہا۔ اب آپ تو بیٹھے تو بس شو شروع کر دیا، 4 بجے آتا ہے، توجہ دیتا نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو شوہر کے دل میں آپ کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، خواتین حضور کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہروں کی تعریف کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہی معاملہ ہوا، ایک عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی، میرا شوہر ایسا، دوسری نے اپنے شوہر کی تعریف کی، وہ میرا شوہر ایسا، تیسری نے اپنی تعریف کی، میرا شوہر ایسا، چوتھی نے اپنی تعریف کی، اپنے شوہر کی تعریف کی۔ یہ حضور کے سامنے سب تعریفیں ہوتی تھی۔ اور پھر ایک خاتون نے اپنے شوہر کی تعریف میں کہہ دیا کہ میرا شوہر تو ایسا کہ جس نے میرے کان کو سونے سے لاد دیا، میری گردن میں سونا اتنا ڈال دیا کہ میری گردن جھک گئی، میرے پیروں میں اتنا سونا، میرے ہاتھوں میں اتنا سونا، مجھے اتنا کھلایا کہ کھلا کر کے میرے بازو جو ہے وہ چربیوں سے بھر گئے۔ جب اتنی ساری تعریف اس نے کی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج سے فرمایا تمہارے لیے میں اس سے بھی بہتر ہوں۔ اور یہی وجہ خدا کی قسم، ایک شعر پیش کروں گا تو پتہ چلے گا حضور اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، اور یہ شعر کسی اور نے نہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہے، میرے حضور کی شان میں کہا ہے، میرے حضور کی شان میں کہا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اپنی سہیلیوں سے بھی نہیں، سورج کو دیکھ کر کہتی ہیں، سہیلیوں سے نہیں، سورج کو دیکھ کر کہتی ہیں، اے سورج تو صبح کو نکلتا ہے، ساری کائنات کو روشن کر کے شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج ایسا ہے کہ رات کو نکلتا ہے اور پوری کائنات کے دل کو منور و مجلہ کر دیتا ہے۔ ایسے ایسے اشعار ہیں ام المؤمنین کے سرکار کی شان میں کہ آدمی اگر اس کو پڑھے تو پتہ چلے کہ میاں بیوی کی محبت کیسے ہوتی ہے۔ اب یہ سیریل اور ہسپیریل اور یہ سب ہیرو اور یہ جیرو وغیرہ کیا ہے اس کے اندر؟ ان کو دیکھ کے تمہیں کیا ملے گا؟ عیاشیاں ملیں گی، بائک پر چپک کر آوارہ گردی کرتے ہوئے ملیں گے، کار کے اندر چھپ کر کے کنارے لگا کر بوسو کنار کرتے ہوئے ملیں گے، یہی سب وہاں سے سیکھیں گے اور یہ کریں گے۔ لیکن حضور کی سیرت اگر پڑھیں گے تو صحیح محبت کا طریقہ میرے آقا کی زندگی سے آپ کو ملے، لیکن پڑھنا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یہ ٹپ لے کر کے جاؤ، اکیلے میں میاں بیوی خوب تو میں کرو اگر کوئی بات ہے تو، لیکن کسی کے سامنے ایک دوسرے کی انسلٹ نہ کرو۔ یہ چیز ذہن کے اندر بٹھا لو۔ رسپیکٹ دو سب کے سامنے اپنی بیوی کو، رسپیکٹ دو سب کے سامنے اپنے شوہر کو، اور دونوں کے ایبسنٹ کے اندر کسی کے سامنے اپنی بیوی کی یا اپنے شوہر کی برائی بیان مت کرو۔ جب یہ پوزیشن ہوگی نا تو جو لڑانے والے ہیں نا وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں، ارے تیرا شوہر تو یوں، ارے تیری بیوی تو یوں، لگے رہتے ہیں اس کام کے اندر۔ ان کا کام ہی یہ ہے، وہ شیطان کے چیلے بن کر کے یہ کام کرتے ہوتے ہیں۔ یہی وہ رشتہ ہے۔ غور سے سنیے گا، جھوٹ کتنی بری چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ کتنی بری چیز ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پوچھا گیا کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔
لیکن پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جو مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول۔ اور آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو نجاست ہوتی ہے اسی میں سے بدبو آتی ہے؟ نہ، گناہوں میں بدبو ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بدبو آتی ہے گناہ کے اندر، آپ کو ہم کو نہیں سمجھ میں آتی، وہ بھی حدیث شریف سے سمجھا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے۔ جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے، لیکن میاں بیوی کے رشتے کے سلسلے میں قربان جائیے حضور کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بول دیا۔ یہاں حضور نے اجازت دیا۔ ارے تو کیا بات کرے، تیرے شوہر وہ تو بہت تیری تعریف کرتا ہے، وہ تو جب ملتا ہے تیرے گن گاتا ہے، بھلے وہ گن نہ گاتا ہو، بھلے وہ تعریف نہ کرتا ہو، لیکن دونوں کو جوڑنے کے لیے حضور نے اجازت دی کہ تم یہ جھوٹ بول سکتے۔ اور آج توڑوانے کے لیے آدمی جھوٹ بولتے ہیں، کہاں سے یہ سب سیکھا ہے لوگ؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کچھ ٹپس اپنے ذہن میں رکھو۔ شوہر کی موجودگی میں، رشتہ داروں کی موجودگی میں شوہر کا رسپیکٹ۔ سب رشتہ دار بیٹھے ہوں نا، عورت کو کیا چاہیے؟ سب رشتہ دار بیٹھے ہیں، اپنے باپ بھی بیٹھے ہیں، اپنی ماں بھی بیٹھی ہے، اپنا بھائی بھی بیٹھا ہے، اپنا سسر بھی بیٹھا ہے، سب بیٹھے ہیں۔ پانی پلانا ہے تو پہلے شوہر کو جا کر، شربت پیش کرنا ہے پہلے شوہر کو دے۔ جب اتنا رسپیکٹ وہ اپنے شوہر کی سب کے سامنے کرے گی نا، بھلے جھگڑا کر کے اندر سے آئی ہے، اگر کمرے میں جھگڑا بھی ہو گیا اور رشتہ دار سب آ گئے ہیں تو اس جھگڑے کا پتہ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، عورت شوہر کے سامنے اس کا سامنے رسپیکٹ کرے۔ اور ایسے ہی شوہر کی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہو اور کچھ لوگ آ گئے ہوں تو یہ نہیں کہ منہ چڑھا کر کے بیٹھے کہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہوئی ہے۔ نہیں، آپ جب ایسا کرو گے نا تو اللہ اس جھگڑے کو محبت میں تبدیل فرما دے گا، اس نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے گا، اس غلط چیز کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ یہ طریقے۔ دوسری چیز، کیئرفلی لسن۔ جب بیوی اپنے شوہر کو کوئی بات کہے تو شوہر توجہ سے سنے کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ یہ نہیں کہ کیا پٹ پٹ کرتی رہتی جب دیکھو تب، نہیں۔ کس سے کہے گی وہ؟ باپ کو چھوڑ کے آئی، ماں کو چھوڑ کر آئی، سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی، رشتہ دار کو چھوڑ کر آئی، تم سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ سنو غور سے اس کی بات۔ اور ایسے ہی کبھی کوئی وہ کڑک انداز میں بات کر بھی دے بالفرض تو اس کے پیچھے اس کا منشا تلاش کرو کہ نفرت سے کہہ رہی ہے یا مجھ سے کوئی اس کی حق تلفی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہہ رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ اندر اس کی فیلنگ کو نہیں دیکھتا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی کہ میں نے اس کو اگنور کیا جس سے اس کا